ایک اور بات اس حوالے سے کہ ابھی جو جنگ بندی ہوئی، تو اس سیز فائر کا، جنگ بندی کا کریڈٹ آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ قطر کو، مصر کو، امریکہ کو، امریکہ کے سابق صدر کو، موجودہ صدر کو، اس یا کا ادھر کریڈٹ لبنان اور حزب اللہ غزہ کو؟ کے مجاہدین کو، اس کا کریڈٹ صرف غزہ کے مجاہدین کو، ان کو جائے گا، اور کسی حد تک قطر کی حکومت اور قیادت کو جائے گا۔ مصر کی جو قیادت ہے وہ اب ذرا خطرہ محسوس کر رہی ہے۔ شام کی انقلاب کے بعد جی کئی عرب ملکوں میں خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ کچھ ملک تو ایسے مقدس ہیں کہ میں ان کا احترام کی وجہ سے نام لینے کی ہمت نہیں کر رہا، اور مصر کا حال یہ ہے کہ اس کی قیادت کو، اس کی حکومت کو یہ ڈر ہے کہ شام کے اثرات مصر کے عوام پر پڑیں گے، اور اس مرتبہ جو مصر کے عوام اٹھیں گے تو ان کو پہلے کی طرح کچلنا اور دبانا یہ مشکل ہوگا۔ تو اسی لیے تھوڑا سا بدلا ہوا انداز ہے سرکار کا، اور ٹرمپ کے اس دھمکی پر کہ خالی کر دینا چاہیے اور غزہ کے تمام لوگوں کو مصر اور اردن میں منتقل ہو جانا ہے، بس اب یہ طے ہو چکا ہے، تو سخت الفاظ میں مصر کے صدر نے اس کو مسترد کیا ہے، جی اور اردن کی اس حکومت نے جو چوں بھی نہیں کر سکتی تھی امریکی حکم کے سامنے، اس نے بھی اس کو مسترد کیا ہے۔ میں نے کل ہی ایک بیان جاری کر کے ان دونوں حکومتوں کو مبارکباد بھی دی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ان کے مسترد کرنے کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے کہ سب جگہ کے عوام کے اندر شام کی اس تبدیلی سے بہت امید جاگی ہے، ہمت بڑھی ہے، اور غزہ اردن کے کی تعلق سے بھی خبریں آئی کہ وہاں بھی اس طرح کے انقلاب کی اندرونی طور پر تیاری ہے۔ ہر جگہ عوام کے اندر ایک جی زبردست بے چینی ہے، اپنے اپنے وقت کا انتظار ہے۔ انشاءاللہ انصاف کا نظام قائم ہوگا اور پھیلے گا۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔